बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम महदी के बारे में बताएंगे कि इमाम महदी कौन हैं और किसकी औलाद में पैदा होंगे, इनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो इनका साथ देंगे, हज़रत इमाम महदी कितने अरसे तक ज़मीन पर हुकूमत करेंगे और हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम महदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी का ज़हूर मुसलमानों के नज़दीक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक यकीनी निशानी है। हज़रत इमाम महदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और मुत्तकी इंसान होंगे। इनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद या अहमद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल की ख़बर को झुटलाया इसने कुफ़र किया और जिसने महदी की ख़बर को झुटलाया इसने कुफ़र किया। कई रवायतों से साबित है कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से हैं और बाज़ अहादीस में रवायत है कि इमाम महदी मेरे चचा अब्बास की औलाद में से है। हज़रत इमाम दार रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ये हदीस गरीब है। हज़रत अबू नईम रहमतुल्लाह अलैहि ने हुलिये में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, ए अबुल फ़ज़ल अब्बास, क्या मैं आपको ये बशारत न दे दूँ कि बेशक अल्लाह ने मुझसे इस दीन का आगाज़ फरमाया और आपकी ज़ुर्रियत पर इसका ख़ात्मा फरमा देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए चचा, क्या आपको ये ख़बर न दे दूँ कि अल्लाह ने मुझसे इस दीन का आगाज़ फरमाया है और आपकी औलाद पर इसका ख़ात्मा फरमाएगा। सही अहादीस में इस बात की तसरीह है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे, तो इन सही अहादीस को इस पर मुक़द्दम करना ज़रूरी है। हज़रत इमाम महदी अहले बैत से होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से होंगे। ये हदीस इस हदीस के मुनाफी नहीं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ नबी बनाकर माबूस फरमाया, इस उम्मत का महदी इन दोनों यानी हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होगा। इनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गरामी मोहम्मद पर होगा। एक रवायत में इनका नाम अहमद बताया गया है। इनके वालिद का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा और इनकी पेशानी रोशन, लंबी खूबसूरत नाक और इनके दांतों के दरमियान हल्की दूरी होगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत 7 साल बताई जाती है। अक्सर अहादीस में कहा गया है कि उनकी खिलाफत मुद्दत 19 साल, कहीं पर 20 और कहीं पर 40 साल का जिक्र आया है। ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जबकि वो जुल्म सितम से भरी होगी। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाएंगे कि इख्तलाफात और ज़ल्ज़लों की कसरत होगी। इनसे ज़मीन व आसमान पर बसने वाले खुश होंगे। लोगों के दरमियान माल की तकसीम बराबर करेंगे। हज़रत इमाम महदी वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को गना से लबरेज कर देंगे। वो सब के साथ इंसाफ करेंगे, उनके दरमियान उनके नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, यहाँ तक कि वो एक पुकारने वाले को आवाज़ लगाने पर मामूर करेंगे, जिन्हें ज़रूरत हो मेरे पास आए, तो इनके पास सिर्फ एक आदमी आएगा। खलीफा के इंतकाल के वक्त इख्तलाफ रोनुमा होगा। आप अहले मदीना से निकलकर भागते हुए मक्का जाएंगे। हालांकि आप मदनी हैं, आपके पास मक्का के लोग आएंगे तो वो आपको निकालने की कोशिश करेंगे, मगर इसे नापसंद करेंगे तो वो लोग रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान आपसे बैत लेंगे। बैत के बाद शाम से आपके पास लश्कर आएगा तो इन्हें ज़िलहलीफ़ा के पास चटियल मैदान में धंसा दिया जाएगा। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस उम्मत के नेक व बद लोग इस तरह नेमतों से माला माल होंगे जैसा उन्होंने ना कभी सुना होगा। इन पर मूसलाधार बारिश होगी, इसका एक कतरा भी रोका ना जाएगा। ज़मीन फल उगाएगी, जो भी बोया जाएगा सब उग जाएगा, यानी गल्ला वाफिर मिकदार में पैदा होगा। स्याह झंडे वाले लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि मशरिक से स्याह झंडे वाले लोग नमूदार होंगे, वो लोग इस तरह कत्ल गारत करेंगे जिस तरह किसी कौम ने ना किया होगा। मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे, ये लोग इनके बादशाह को रौंद डालेंगे।
خراسان کے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھ بیت المقدس آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 سال یا 17، 18 یا 19 سال حکومت کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت امام مہدی کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، تو ان کے بارے میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی نکلیں گے جبکہ ان کے سر کے اوپر سے ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہوگا، یقیناً یہ مہدی ہے، تم سب اس کی اتباع کرو۔ حضرت امام مہدی کے پاس 314 لوگ جمع ہوں گے، ان میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، تو یہ ہر ظالم و جابر پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مردہ کے زندہ ہونے کی آرزو کریں گے۔ آپ علیہ السلام 7 سال اقامت فرمائیں گے۔ زمین کے نیچے کی چیزیں زمین کے اوپر کی چیزوں سے افضل و برتر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی کا علمبردار تمیمی نوجوان ہوگا جو مشرق سے آئے گا۔ معزز ناظرین، حضرت امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا۔ ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، ایسے لگے گا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کی خلافت میں زمین و آسمان والے اور فضا میں اڑنے والے پرندے خوش ہوں گے۔ صحیح حدیث میں ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق ایک ایسے شہر میں جنگ کریں گے جس کا ایک کنارہ خشکی اور ایک کنارہ سمندر میں ہے۔ اہل حجاز قسطنطینہ فتح کریں گے، وہ اتنا مال غنیمت پائیں گے جتنا کبھی نہ پایا ہوگا۔ پھر انہیں دجال کی چیخ سنائی دے گی تو وہ مال کو پھینک دیں گے۔ کچھ لوگ مال لینے اور کچھ لوگ مال چھوڑنے والے ہوں گے۔ ہر نادم و پشیماں شخص آنسو بہائے گا، وہ لوگ کچھ بھی نہ پائیں گے۔ پھر وہ لوگ بیت المقدس کے قریب لد گاؤں کی طرف نکلنے کا ارادہ کریں گے۔ لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لینے ایسے ہی آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کی پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور لوگ آغاز اسلام کے مثل مطمئن ہو جائیں گے۔ نہ سوئے کو جگایا جائے گا، نہ خون بہایا جائے گا۔ وہ دنیا میں ایسے بادشاہت کریں گے جیسے ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ گفتگو ان پر دشوار ہوگی۔ جب ان پر گفتگو کرنا دشوار ہوگا تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں زانو پر ماریں گے۔ وہ سنت کے مطابق جنگ کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق جنگ کی تھی۔ وہ محرم کے مہینے میں نکلیں گے، ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز لگائے گا، سنو خلق خدا میں اللہ کا محبوب یعنی مہدی ہے، تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ معزز ناظرین، رمضان سے لے کر ذی الحج تک جنگ اور فتنوں کے بعد وہ محرم میں بیعت لیں گے۔ مینا میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا تو مقتول کی اس قدر کثرت ہوگی کہ جمرہ پر خون بہے گا۔ ان کے ساتھی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکن اور مقام کے درمیان بیعت لیں گے، بلکہ مہدی سے کہا جائے گا اگر آپ ہمیں قبول نہ کریں گے تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے نکلیں گے تو سلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ مال کو ادھر ادھر پھرایا جائے گا لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کے منافی نہیں جس میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کریں گے، کیونکہ اس کے مانع نہیں کہ دونوں حضرات ایسا کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کا دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من سلویٰ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتارا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ پھر اس شہر کی طرف آئیں گے جسے قطع کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل، اس میں 360 دروازے ہوں گے، اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ یہ لوگ اس پر 4 تکبیریں بلند کریں گے تو اس کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی۔ یہ لوگ مال غنیمت پائیں گے، پھر وہاں 7 سال تک ٹھہریں گے، پھر وہاں کی تمام چیزوں کو بیت المقدس لے جائیں گے تو انہیں خبر ملے گی کہ دجال اصبہان کی وادیوں میں نکل چکا ہے۔ بیت المقدس کے بادشاہ یعنی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو ہندوستان بھیجیں گے تو وہ اسے فتح کر لیں گے۔
ان کے خزانوں کو لے لیں گے، ان سے بیت المقدس کی آرائش و زیبائش کریں گے، ان کے سامنے ہندوستان کے بادشاہ کو ہتکڑیاں لگا کر پیش کیا جائے گا، پھر مشرق و مغرب ان کے لیے فتح ہو جائیں گے۔ بعض ائمہ کرام نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت مروی ہونے کی وجہ سے اس تعلق سے احادیث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ امام مہدی آئیں گے اور وہ اہل بیت و اطہار سے ہوں گے۔ وہ 7 سال حکومت کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نکلیں گے اور آپ دجال کو سرزمین فلسطین میں باب اللد پر قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، اس امت کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اس حدیث کے مفہوم میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی علامت کبریٰ جن کی تعداد 10 ہے، جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، وہ وقت کسی بھی 1000ویں سال کے شروع ہونے کے بعد پہلی 2 صدیوں کے اختتام پر آئے گا، یعنی 1000واں سال کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے کئی برس کے بعد آئے یا لاکھوں برس کے بعد۔ اس امر کا تعین نہیں کیا گیا۔ معزز ناظرین کرام، علامت کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی ہے۔ آپ امت محمدی کے آخری مجدد ہوں گے، یعنی مجدد اعظم ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا۔ مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوگی، اور نئی صدی کے آغاز میں وہ ہر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام اس 1000ویں سال کے دوسری صدی کے دور آخر میں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور جوں ہی تیسری صدی کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور اور اعلان ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے پہلی علامت ہوگی۔ معزز ناظرین، جیسے قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسی طرح یہ علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر وقت آخرت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان کی قیامت کا آغاز ہے، اور اس نے اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور کمنٹس کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔